خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين چراغ گولڑا نصیر ملت پروردہ آغوش ولایت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اندر ایک منقبت لکھی ہے، اس تے چند اشعار میں شروع دے اندر پڑھن لگا۔ آپ فرماندے نے کیوں کر نہ ہو کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا ہیں دکھ ترے محبوب خدا حضرت زہرا ہیں دکھ ترے محبوب خدا حضرت زہرا مل کے ذرا آنکھوں ہیں دکھ ترے محبوب خدا حضرت زہرا ہیں دکھ ترے محبوب خدا حضرت زہرا ہیں نور محمد با خدا حضرت زہرا ہیں نور محمد با خدا حضرت زہرا معاشر میں ہیں رحمت کی گڈھا حضرت زہرا معاشر میں ہیں رحمت کی گڈھا حضرت زہرا مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی
حسین اور حسن کی ہیں آل محمد کی ردا حضرت زہرا ہیں آل محمد کی ردا حضرت زہرا معاشر میں ہے رحمت کی گٹا حضرت زہرا اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا اور دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا اور مقطع ہے اس کا کہ اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا ہیں دکھ ترے محبوب خدا حضرت زہرا معاشر میں ہے رحمت کی گٹا حضرت زہرا انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام سناخوان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک دا اج پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اس مہینے دی 30
تیسری تاریخ نو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال شریف ہویا۔ اکثر پوری دنیا تے 3 رمضان شریف نو جڑا جمعہ المبارک آوے یا اس تو بعد جڑا بھی جمعہ شریف آوے اہل سنت دی ہر مسجد اندر سیدہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے، اور ذکر کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ اسی اہل بیت کرام دے خادمہ غلام اور محبہ۔ اور ساڈا نظریہ اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہووے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب ہون، اسی انہاں ساریاں نسبتاں دا احترام کرنے۔ ذرا اونچی آواز نہ کہہ دیو، ساریاں نسبتاں دا احترام کرنے ہیں۔ ساڑی مسجد اندر یا اہل سنت و جماعت دی دیگر مساجد اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک تشریف فرما ہون اور زیارت کروائی جائے تے لوگ کھچا کھچ زیارت واسطے آوندے نے، جمع غفیر ہوندا ہے، اور پوچھو کہ تسی کیوں آئے ہو؟ سارے کام کاج چھڈ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دی زیارت واسطے آئے ہو، وجہ کی ہے؟ وہ آندے نے جی سانو عقیدت ہے، سانو پیار ہے، سانو محبت ہے کہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر لیا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نال بھی تے اساں پیار کرنا ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتی گل سمجھان واسطے، جدوں اہل سنت و جماعت ایک منہ مبارک دا اتنا حیا کردے نے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دا کتنا پیار کردے ہون گے، کتنا ادب کردے ہون گے، کتنا احترام کردے ہون گے، اور کتنا آپ دے چادر تطہیر دا حیا کردے ہون گے۔ ایک کپڑا جنوں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جائے اور سانو ایک خبر آ جائے کہ فلاں جگہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امامہ شریف دی زیارت کروائی جا رہی ہے، آپ دے کرتا انور دی زیارت کروائی جا رہی ہے، اسی سارے کم چھڑ کے اتھے دوڑ کے جاواں گے۔ کیوں؟ سانو جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے تے آپ دے جسم انور نال لگن والے کرتا مبارک نال بھی پیار ہے، آپ دے سر انور دی زینت بنن والے امامہ شریف نال بھی پیار ہے۔ تے جدوں اسی ایک کرتا مبارک نال اتنا پیار کرنے ہاں، امامہ شریف نال اتنا پیار کرنے ہاں، تے پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جڑی اہل بیت دے اندر نے اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نے، صرف انہاں دا احترام نہیں کردے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے اندر آن والا قیامت تک جڑا بھی فرد آئے گا اسی اہل سنت و جماعت او دا بھی احترام کران گے۔ صحابہ
اور اہل بیت یہ دوویں انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے. آواز بلند بولیا کرو نا. انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک انہاں واسطے بشارت ہے. اور بشارت دیتی کہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہے. بولو بولو جنتی عورتاں دی سردار ہے. 4 بہناں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ, اور سب کو چھوٹی اور لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شہزادیاں نے. لیکن جیڑا مقام سیدہ پاک نو ملیا نا وہ ہور کسے نو, بولو ہور کسے نو نصیب نہیں ہویا. چونکہ ذکر آپ دا کرنا ہے, اس واسطے کہ میں بات کرن لگا ذرا توجہ نہ سنو. سیدہ پاک ایسی ہستی نے کہ جنہ دا باپ نبیاں دا سردار ہے. گل تے ویسے اچھی بولن والی. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے کہ جنہ دا باپ کی آکھیا میں بولو نبیاں دا سردار ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ دا باپ رسولاں دا سردار ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہ دے باپ دے سینہ انور ہوتے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے کہ جنہ دا باپ عرشوں پار سیر واسطے گیا ہے, جتھے نہ کوئی نبی گیا نہ کوئی رسول گیا تے نہ کوئی قریبی فرشتہ پہنچ سکیا, حتیٰ کہ کسی دا طائر تخیل اس جگہ اتے پرواز نہیں کر سکتا جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی نے کہ جنہ دے باپ دے سر انور دے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. وہ ہستی نے کہ جنہ دے سر انور دے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. سیدہ کائنات گلہ یاد کر لو اور گندے جاؤ. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے کہ جنہ دے باپ نو اللہ نے اپنا محبوب بھی بنایا تے اپنا حبیب بھی بنایا ہے. بلکہ ایک بات اور کرا, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے کہ جنہ دے باپ دے چہرہ انور تے زلفاں دی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. اور کو لاؤ مثال, کہیں سے کوئی مثال لے آؤ, نہیں ملے گی. ڈھونڈو گے چراغے روحے زیبا لے کر, لیکن نہیں ملے گی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی نے کہ جنہ دے باپ دے سینہ انور دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ او ذات نے کہ جنہ دے باپ دے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے. اس سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ہستی نے کہ جنہ دے باپ اس مقام تے فائز نے
کہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ بھی آپ دی وجہ تو قبول ہوئی ہے. سیدہ پاک کا کیا تعارف کراؤں؟ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ابا جان قیامت کے دن شافعِ معاشر ہوں گے، شافعِ معاشر ہوں گے. یہ شرف، یہ کرامت، یہ بزرگی اللہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھی، آپ کو عطا کی کہ آپ کے والد گرامی سارے نبی پیچھے، سارے رسول پیچھے، مسجد اقصی میں، اور جبریل علیہ السلام پکڑ کے عرض کرتے آقا سارے نبی مقتدی بنے ہیں، آپ ذرا امام بن کے تشریف لائیے. آپ امام بن کے تشریف لائے، مصلی امامت میں تشریف لائے. ایک جملہ اور کہہ دوں پھر بات کو آگے لے کے چلوں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے باپ کو یہ شرف حاصل ہے، جن کے باپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جبل ابو قبیس کے سینے پہ کھڑے ہو کر انگل کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور یہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنی اماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غمخار بیوی بھی ہو جڑی غمخار ہوئے تے جڑی خون خار ہوئے وہ بیوی نہیں ہوئی، غمخار ہوئے. اللہ کرے کہ ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں انہاں نو اللہ اس شرم حیا دا پیکر بنائے کہ جدی وجہ نال انہاں دے اندر او غمخاری دا جذبہ پیدا ہو جائے. غمخار بیوی کہ سارے نے تسلی دینا چھڈی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دینا نہیں چھڈی. انہاں کیا سونیا فکر نہ کرو، تسی فرما رہے ہو زملونی زملونی، میرے تے چادر پاؤ، میرے تے چادر اڑاؤ، میرے تے ایسا وقت آیا ہے غار حرا دے اندر کہ قرآن نازل ہویا، وحی نازل ہوئی، پہلیاں 5 آیتاں نازل ہوئیاں تے سب تو زیادہ تسلی دین والی ادو کون سن، غمخاری کرنے والی کون سن؟ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو آپ دی گودی اندر آپ دے شکم انور وچ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ کرنے تے ولادت دا وقت آیا، آپ نے سہیلیاں نو پیغام بھیجے، فرمایا آؤ میرے گھر ولادت دا وقت ہے، ڈلیوری دا ویلا ہے، میری سہیلیاں آؤ میرے کول تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کراں. ساریاں انکار کر دیتا. انہاں کہا ساڈے نزدیک خدیجہ تو گناہگار ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو سارے قریش تے رشتے چھڈے ایک یتیم دے نال بیاہ کر لیا، ساڈے نزدیک تیرا مقام ہی نہیں رہا. سیدہ خدیجہ دیاں اکھاں جھک گئیاں، جدو پیغام آیا نا سر جھک گیا، گردن جھک گئی. رب العالمین دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ فکر نہ کر، ساری دنیا دے مدد دے دروازے بند ہو سکتے نے لیکن میری بارگاہ چو جڑا دروازہ وہ نہیں بند کیتا جا سکتا. خدیجہ بالکل گھبرانا، تیری گودی دے اندر، تیرے ویڑے دے اندر، تیرے کمرے دے اندر آن والی کوئی عام بچی نہیں، حسن تے حسین دی اماں آن والی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی لاڈلی تشریف لے آن والی ہے، غمخار آن والی ہے، اے او بی بی تیرے ویڑے آن والی ہے، وہ بچی تیری گودی دی رونق بننے والی ہے. جنوں میں مقام عطا کیتا ہویا ہے ساری کائنات دیا عورتاں دی سردار بنایا ہے، جنتیاں عورتاں دی سردار بنایا ہے. اس واسطے خدیجہ گھبرانا، فرماندیاں نے میں گردن اٹھائی ہے، میں کی منظر ویکھیا ہے، 4 بیبیاں میرے سامنے کھڑیاں نے، میں ویکھیاں تے میں گھبرا گئی. میں عرض کیتا ہے کون ہو تسی، دسو کتھوں آیا ہو؟ انہاں آکھیا نہیں خدیجہ گھبرانا، اسی ڈراؤن واسطے نہیں آیا،
اسی فکر مند کرنے واسطے نہیں آیا، تیرے سارے فکر لان واسطے آیا وا، تیرے سارے غم ختم کرنے واسطے آیا وا۔ اے خدیجہ تیریاں سہیلیاں نے انکار کر دیتا ہے، تیرے کو آن واسطے تیار نہیں ہویا، تینوں انکار کر دیتا ہے، تیرے گھر اج فاطمہ دی ولادت دا ویلا ہے، اج تیرے گھر تیری شہزادی دی آمد دا ویلا ہے، اس واسطے میرا تعارف سن لے میں کون ہاں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی، حضرت اسحاق علیہ السلام دی اماں جان حضرت سارہ آئی ہاں، اے جڑی میرے نال کھڑیاں نے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پین حضرت سیدہ ام کلثوم آ گئیاں نے، اے جڑیاں نال میرے کھڑیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آئیاں نے، آ جڑیاں میرے نال کھڑیاں نے، چوتھی عورت ہوئے جڑی فرعون دی بیوی ہے نائدہ آسیہ ہے، حضرت خدیجہ فرما دیا نے میں کی ویکھے آئے، ایک بی بی میرے سجے بہ گئی، ایک بی بی میرے کھبے بہ گئی، ایک بی بی میرے اگے بہ گئی، ایک پیچھے بہ گئی، ان ولادت دا ویلا قریب آ گیا، ولادت دے سرات ظاہر ہو گئے، فرما دیا نے تھوڑی دیر لنگی جان نالوں زیادہ حسین شہزادی میرے کمرے دے اندر جلوہ گر ہو گئی ہے، میری گودی دے اندر تشریف فرما ہو گئی ہے، فرما دیا نے میں ویکھیا کی ہے، سجے بھی نور ہے، کبے بھی نور ہے، اگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، جتھے بیٹھیاں اتھے بھی نور ہے، اے نور چھتوں پار جا رہا ہے، آسمانہ وال جا رہا ہے، بلکہ میں کتاباں اندر پڑھے آئے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں اپنی اماں جان کوڑو پوچھے آئے جدوں یہ پیدا ہوئیاں انہاں حسن کیسا سی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اماں جان فرما دیا نے کل کامارے لیلۃ القدر میں انج ویکھے آئے کہ میں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، آہا فرما دیا نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری اماں جان فرما دیا نے میں ویکھے آئے اس طرح لگدا ہے پیا کل قمر لیلۃ القدر فرما دیا نے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے، ہر پاسے کمرہ بکا نور بن گیا ہے۔ کراں ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت حضرت مولانا امام شام درزاگا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال ترجمانی کر گئے، آپ کی آندے نے سونیا تواڈی شہزادی جڑی تواڈے جسم دا ٹکڑا ہے، جڑی تواڈے جگر دا ٹکڑا ہے، تواڈے جسم انور دا ٹکڑا ہے، او کمرے اندر آوے جویں تسی نور ہو تواڈا ٹکڑا بھی تے نور ہے نا، جویں تسی کمرے اندر تشریف لے آو ہر پاسے چانن ہی چانن ہو جائے، ایویں سونیا تواڈی بیٹی آئی ہے ہر پاسے چانن ہو گیا ہے۔ عرض کردے نے سونیا تواڈیاں غلاماں دا نظریہ دے وے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ مل کے ذرا پڑھو تو ہے عین ماشاءاللہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
तू है नूर तेरा सब घराना नूर का तू है सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला करना आपू जी की सुनते हो फरमाया हसन ते हुसैन के सिरां विचों मैनूं जन्नत दियां खुशबू आ रही जन्नत दी खुशबू आ रही सैयदा खदीजा पाक की फरमादियां मेरे शिकल में सी ना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ते मैनूं जन्नत दी खुशबू आउंदी हुंदी सी जो ये जन्नत की खुशबू आई गोदी में गई फिर जन्नती औरतों की सरकार बन गई तो फिर अफसोस वाली गल क्या पता सोची पै जाए बन के गए आओ हदीस शरीफ सुनो इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा
جی ابا جی حکم فرمایا بیٹی کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ تینوں ساری کائنات دی عورتاں دی سردار بنا دیتا گیا ہے، ساری کائنات دی عورتاں دی سردار بنا دیتا گیا ہے، ساری کائنات دی عورتاں دی سردار بنا دیتا گیا ہے۔ انہوں جی روایت ترمذی سنو، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہتے نے پہلے اپنی اماں جان دے نال ملاقات کر کے آ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں میری پیاری اماں جان آج میں جا کے نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ادا کرا تے دو ٹھم جا کے کرا تے نماز قائم کر رہا تے دوجا کام ہے اماں جان اپنے واسطے تے تواڈے واسطے بخشش دی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا لگا۔ آ گئے نماز واسطے مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آ کے اقتدار کے اندر قائم کی دی ہے۔ جس ویلے نماز قائم ہو گئی مسجد کے اندر بیٹھے رہے عشاء کی نماز پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو بات تشریف لے آئے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مسجد جو بات تشریف لے آئے، جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے چلتے خرامہ خرامہ پیچھے پیچھے آ رہے، میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں گیا بلکہ بغیر دیکھو فرمایا میرے پیچھے اور مانیا کیا حذیفہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ جی مازاق دے کا جلوا لیا میں حذیفہ ہوں، میرے ماتھے تواڈے قدماں دی دھول تو قربان ہو جائے، حضور میں حذیفہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاجتوں کا تیری کیڑی حاجت ہے جڑے واسطے گھروں مسجد کے اندر آئے پھر میرے پیچھے آئے پھر حاجت پوچھی نہیں، حضرت حذیفہ نے حاجت دسی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حذیفہ جہنم تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے۔ نہ پوچھیا نہ دسیا، آپ ہی فرمایا جا اللہ تینوں بھی بخشے۔ گھر کی گل کر کے آئے سن امی تواڈے واسطے تے اپنے واسطے بخشے دی دعا کروانی ہے، فرمایا جا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی۔ حضور میں اجازت ہے میں جاواں حاجت پوری ہو گئی، فرمایا ٹھہر جا حذیفہ ایویں ایک فرشتہ میرے کول آیا ہے آئی تو پہلا کبھی زمین تے آیا ہی نہیں، آیا اس کو پہلا کبھی آیا ہی نہیں، یہ اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے کہ رب دی رحمت نے فرمایا ایویں خالی ہتھی محبوباں دے بوئے تے نہیں جائی دا تو تحفے لے جا۔ بولو تو صحیح، خالی ہتھی نہیں جائی دا یاراں دی بارگاہ دے اندر کریماں دی بارگاہ دے اندر جا جانا تو تحفے لے جا۔ پہلا تحفہ بھی دے گیا ہے پھر دوجا بھی دے گیا ہے، حضور پہلا تحفہ بھی دے کے گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا تحفہ دے کے گیا ہے یہ سونے چہرے والے تواڈے دو شہزادے، ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے، انہاں دونوں دی شان ہے شہزادہ حسن تے تواڈا بیٹا حسین اے جنتی جواناں دے سردار نے بولو اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے تے دوسرا تحفہ اے لے کے آیا ہے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا دوجا تحفہ بھی لے آیا وہ ایک تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مینوں خوشخبری دے کے گیا ہے یہ آزاد میں کاجل والے بندوہا دے چہرے والے بلہ دیا زلفا والے آمین دیا گلہ والے علم نشرہ دے سینے والے یہ گلہ والے کوڑے کوڑے اٹھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی بیٹیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی شان ہے یہ جنتی عورتاں دی سردار بنا دتی گئی ہے۔ یا رسول اللہ
شہزادے دی بھی اور شہزادی دی بھی. جنتی عورتوں کی سردار بنا دیتی گئی ہے. بولو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیتی گئی ہے. یہی جنتی عورتوں کی سردار جس ویلے جوان ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نکاح حضرت سیدنا حیدر کرار مولا کائنات القبا ذکر کرا اگر بولے القبا ذکر کرو اگر بولے گے تو سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حضرت مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بڑے مدیر علی نبی کا پیر علی صحابہ کا مشیر علی سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کے نال کر دیتا گیا ہے. شرم و حیا دی پیکر تاجدار شجاعت کے گھر تشریف لے آیا. جی بلکہ شرم و حیا کی پیکر کیا کہوں شرم و حیا کے جو سلطنت ہے اس کی تاجدار ہے. اس کی کیا ہے تاجدار ہے. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ دی بہار جی باغ دی بہار تے شرم و حیا دے سلطنت دی تاجدار. توجہ ہو تو پڑھ لیں ذرا شامل ہو جانا میرے ساتھ. پہلے سن لیں پھر شامل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح سلام دار نذرانہ عقیدت پیش کر لیتے ہیں. اے شرم و حیا کے تاجدار فاطمہ اے شرم و حیا کے تاجدار فاطمہ. کدی کوئی اوکھا بیرا آ جائے میں اگے بھی ہر سال دسنا سے اج پھر لگا دسنا کدی دنیا دریا کو تو مشکل بیرا آ جائے پچھلی گالی اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے انہوں کا ثواب سیدہ پاک دی بارگاہ پیش کری تے نال یہ گزارش کری کہ سیدہ پاک اپنے ابا جی دی بارگاہ میری طرف عرض کر دیو کہ اے بڑی مشکل ہے تسی رب نو کہہ دیو رب تہاڈی نہیں موڑنی میرے تے کرم ہو جائے. اج چوبتر دا بیڑا انہوں نے ذکر واسطے آئے بیٹھے چوبتے رہنا ہے. بزرگ آئسکا پڑھو بچے آئسکا پڑھو جوان جڑے ذرا سیدہ پاک دے در کی غلامی کا حق ادا کرو. مل کے ذرا آنکھو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ اے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ اے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ. ماشاءاللہ جو میرے واسطے نے اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے بڑیاں بیٹیاں بڑیاں بہناں تے ماواں نو اس طرح چادر عطا فرمائے. اے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ 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 اے باغ نبی کی بہار فاطمہ اے باغ نبی کی بہار
تاجدار فاطمہ اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرے سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب بے قرار فاطمہ، ہوتی ہے جب بے قرار فاطمہ، اور تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، حرم میں بیویوں تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی۔ اس وقت میں گزرا کیسی ہے، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی، بیوی علی بھی ہے تے بیٹی نبی بھی ہے، تے ماں حسن سے حسین، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، سنو ذرا شاہ، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ، جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ، جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ، جبریل تیرا پہرےدار، جبریل تیرا پہرےدار اللہ اکبر۔ آپ اجے چھوٹیاں سن، آپ اجے چھوٹیاں سن، ہدیت الاولیاء دے متوالا کی کرنا تساں یاد ہے۔ امام حمام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی سند کے نال، چھوٹیاں سن، ابو جہل نے کتے آپ دے ننھے دے رخسار مبارک تے تھپڑ مار دتا، ابو جہل نے آپ دے نرم و نازک چہرہ انور دے تھپڑ مار دیتا، آپ دوڑیاں دوڑیاں کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ دی بات ہے، گھر آئے تے ابو جی نو آ کے دسیا، ابو جی ابو جہل نے میرے منہ تے تھپڑ مارے ہیں، جا ابو جہل تیرا بیڑا ہی غرق ہو جانا اسے ویلے، سجدہ پاک کے لیے بڑا کچھ ویکھنا سی اجے، اجے تے اپنے پتر دا خون آلود چہرہ ویکھنا سی، تے تو آپ دے روکے نمبر تے تھپڑ رسید کیتا، دوڑیاں گھر آئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتا، آپ نے فرمایا بٹیا تسی جاؤ ابو سفیان کو جا کے دسو، ابو سفیان کو جا کے دسو۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پھر کلمہ پڑھیا ہے، فتح مکہ، ابو سفیان کو لایا، ابو جہل نے ناراض سلوک کیتا تو تھپڑ مارے، انہوں نے فرمایا بٹیا میرے نال آؤ، میرے نال آؤ۔ ابو جہل گھر میں کعبہ وچ بیٹھا سی، انہیں مارے ایسا جہل
جی اس سے ابو جہل نے مینوں مارے کیوں مارے؟ انہیں آخیا جی تھپڑ ماریا میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کہنے لگے اپنے ہاتھ نہ خدا کی جتنی طاقت نہ ذرا منہ تے زور کا تھپڑ مار کے بدلا لے پھر سیدہ پاک نے ماریا تھپڑ بجا جی پھر ماریا تھپڑ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا نے ابو جی میں تھپڑ ماریا ابو جہل دے منہ تے بدلا لیا تے میں تواڈے کول آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس گل تے کہ ابو سفیان میری بٹیا کو تھپڑ مروا کے بدلا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے ہاتھ بلند دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے اور عرض کرتے رہے یا اللہ ابو سفیان کو ایک گل بھلائی نہ ابو سفیان کو ایک گل بھلائی نہ انہیں میری دھی دے نال اچھا سلوک کیتا ابو جہل کے منہ تے تھپڑ بنا کے تے بدلا لیا انہیں ابو سفیان کو ایک گل بھلائی نہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو سمجھ ہوتی ہے کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر سی کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہادی پڑھے وہ دعا دا پوری دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں مختلف قسم سے آپ کے لمحات آئے. ایک لمحہ بھی آیا کہ جدو قریش کی عورتاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیتا کہ ساری شادی اپنی بیٹیاں کو بھیجو. میرے آقا وعدہ کر لیا پھر سیدہ کائنات نے گل کی تھی عرض کر دیا نے حضور تسی جانتے ہو اس گل کو یہ بڑے خطرناک لوگ نے اسلام تے تواڈے دشمن نے کہ انہاں نوں پتہ ہے کہ میں تواڈی بیٹی ہاں میرے کو اچھا سوٹ نہیں ہوئے گا میرا پا کے جا سکا یہ مذاق اڑان گیا تہاڈا تے اسلام دا تے شریعت دا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بارگاہ جیڑا ہوندا خالی تے جانا ہے خالی تے جانا نہیں جاؤ تساں جانا ہے. سمجھایا پتر انہاں کو دنیا دا مال ہے تیرے کو ایمان دا مال ہے تیرے کو ایمان دی دولت ہے. نال جبریل علیہ السلام آ گئے عرض کرتے ہیں بازار کے کاندے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں فاطمہ زہرا کو حکم دے دیو اللہ کا پیغام آ گیا اللہ کا سیا آ گیا اللہ کا پیغام قربان آ گیا سننا آ گیا جس کیفیت اندر ہے چاہتے تطہیر اپنے جسم سے لپیٹ لوے تے چلی جاوے انہاں دی شادی کے اندر جا کے انہاں دی شادی کے اندر جا کے شمولیت تیار کرے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام آ گیا ہے پھر میری قدرت کا نظارہ دیکھے سیدہ کائنات چل پئیاں نے جدوں شادی دے اوہ جگہ تے پہنچیاں نے جتھے شادی ہو رہی ہے جتھے عورتاں یہودیاں دیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی قریب چلی گئی ہاتھ لے کے جو صدا ہے ہوئی ہے پہ ساری بیٹیاں جنہاں نے سر پر بڑا مرصع سے مسجدے اعلیٰ لباس پایا ہوئے ہیں بڑے سونے زیورات پائے ہوئے ہیں سارے استقبال واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں فاطمہ زہرا اپنے لباس اتنے بڑا مان اپنے زیورات اتنے بڑا مان چلو اٹھ کے سارے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لے آ رہی ہیں حضرت سیدہ کائنات جیویں نیڑے آ رہی ہیں ویکھن والیاں عورتاں یہودیاں دیاں وہ کی بیٹیاں نے پئیاں کوئی آپ دے لباس نوں سنبھالا دے رہی ہے جنتیاں حور آئیاں ہوئیاں نے جتھوں سیدہ کائنات گزر رہی ہیں انہاں ساریاں گلیاں وچ چاندنی جتھے کپڑے آندے پیوند لگے ہوئے نے اور چادر تطہیر وچوں روح دیاں شعاع پیاں نکلدیاں نے اس تے کیفیت اندر جس ویلے قریب گئیاں نے انہاں نے آپس وچ سوچیا آپس وچ گلاں کیتیاں نے کہنے لگیاں
सारियां ने कलमा पढ़ के हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने अब्बाजान खत्मे नबूवत के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तैयार कर रही है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ-ਆਰਿਫੀਨ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह तर्जुमा करते हैं। उस तर्जुमे तो मैं ले नहीं सकता, आप तर्जुमा करते होंगे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਲਮੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕਲਮੇ ਯਾਦ मुकाम अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर इतनी आपकी अजमत है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आउंदियां ने आपके घर आउंदियां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, अपनी बिटिया अपनी पेशानी में बोसा दे देते हैं। फिर बिटिया फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये दुल्हा वाले गोरे गोरे अखां में बोसा दे दिया है। आपके घर तो शहीद रह जाते हैं, वो भी उठ के खड़ियां हो जाती हैं इस्तकबाल वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुल्हा वाले गोरे गोरे अखां को साथ दिया है, बहन वास्ते जगह बना दिया ने। ये अदब ते एहतराम का रिश्ता ये अल्लाह ताला दी बारगाह विचों ये
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنیاں سن آپ کا ایک بار بھی ننگا کدی نہیں سی ہویا جے کدی ہو گیا تے سورج نہ چڑھے آئی تیرے دوپٹے سر تو اتر کے گلے اندر آ گئے تے نا سیدہ پاک دا لینی ہے تے سوچیا کہ کر سیدہ پاک دا کردار کی ہے آپ کا نمونہ سلیدہ کی ہے آپ نے کی طریقہ عطا کیتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ٹھنڈ نے روح دی ٹھنڈ نے ایک ہوندی ہے اکھاں دی ٹھنڈ ایک ہوندی ہے پوری جان دی ٹھنڈ نہیں سمجھ آئی یہ اس سے بھی آگے ہے جملہ یہ روح کی ٹھنڈک یہ میں نے فلان چیز پی اور بلے بلے روح تازہ ہو گئی روح افزا پی لیا جی میں جی روح افزا پینے سے ہم حوصلہ افزا ہو گئے روح کو تازگی مل گئی فلان چیز کھا لی روح کو تازگی مل گئی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ویندے سن روح تازہ ہو جاندی اے مقام بیٹی دا اے مقدر نے بیٹی دے اے شان بیٹی دا سیدہ فاطمہ طیبہ یہ مقام ہے یہ شان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ سلام کے اندر یہ مصرع لکھ دیا کمال کر دی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ایک پڑھو ایک دل ہوتا ہے کبھی پاس دلوں پڑھو سینے دا ٹیک لا کے ویکھو تسی مزہ کیسا بنتا سیدہ پاک دے ذکر کے ہے ہی بڑا سیدہ سیدہ